معروف تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ فوجی قیادت کی جانب سے اپنے ادارے کو غیر سیاسی کرنے کے اعلان کے بعد اب ضروری ہو چکا ہے کہ پاکستانی سیاستدان بھی افواج کو سیاست میں ملوث کرنے کی بجائے اپنے معاملات بیٹھ کر خود طے کرنے کی کوشش کریں اور ایک نئے میثاق کی بنیاد ڈالیں تاکہ فوج کو سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ کیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2006 میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے مابین مشرف کے خلاف جو میثاق جمہوریت سائن ہوا، اس سے فوج کا سیاسی کردار ختم ہونے جا رہا تھا۔ چنانچہ پروجیکٹ عمران کی بنیاد رکھی گئی اور ایک ہائیبرڈ سیاسی نظام کے ذریعے میثاق جمہوریت کو الٹ دیا گیا۔ اب جبکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہائیبرڈ نظام حکومت کا تجربہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، تو سیاستدانوں کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بحران در بحران ہمارا مقدر رہے گا اور جانے یہ کہاں جا کر ختم ہو۔ ہماری سیاسی قیادت نے ہوش کے ناخن اب بھی نہ لیے تو کب لے گی؟ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کہتے ہیں کہ سیاسی بحران ایسا ہے کہ نہیں سنبھل رہا۔ سیاسی انتشار ہو، معاشی ابتلا یا پھر ریاستی بندوبست، سب بیک وقت الجھاؤ میں ہیں اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا کہ ماضی کی سب تدبیریں الٹ پلٹ ہو گئیں۔ نہ پرانے نسخے کسی کام آ رہے ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی سوچ جو نئی راہ سجھا دے۔ غرض کہ ہر کوئی اپنی اپنی دھن کی بے فکری میں مگن اور مرنے مارنے پر تلا بیٹھا ہے۔ ایک طرف عمران خان دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں تو دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پی ڈی ایم کے گلے میں ڈھول بن کر پڑ چکی ہے جسے وہ بجا رہی ہیں۔ سیاسی حریف اپنی اپنی چالیں چلتے نڈھال ہوئے جاتے ہیں، مگر سیاسی اناؤں کی اسیری میں بدحال مملکت کو درپیش بحران ایسا لاحل ہے کہ سب کی سٹی گم ہوئی لگتی ہے۔ سیاسی سرکس کا تماشا ایسا لگا کہ حقیقی وجودی بحران اور معاشی دیوالیہ سب کو لپیٹنے جا رہا ہے اور المیہ ہے کہ کسی کو فکر لاحق نہیں۔ سیاسی بحران تو کوئی بڑا معمہ نہیں۔ اگر عمران خان انا کی بلند ترین چوٹی سے نیچے اتر آئیں اور اتحادی حکومت کسی بڑے معجزے کی امید ترک کر دے تو ایک عملی حل نکل سکتا ہے۔ انتخابات اکتوبر میں نہ صحیح، کچھ پہلے کر لینے میں کیا حرج ہے؟ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ویسے بھی اگلے برس جون میں بجٹ پیش کرنے کی اتحادی حکومت متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بلا عبوری حکومت کے سر مت دی جائے تو اسی میں سب کی عافیت ہے۔ کیا عمران مارچ اپریل میں انتخابات کروا کر کامیابی کی صورت میں اگلا بجٹ پیش کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں جو اتنا جلد انتخابات پر اصرار کر رہے ہیں؟ میرا وجدان ہے کہ درمیانی مدت پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ مئی کے آخر تک سب اسمبلیاں اتفاق رائے سے تحلیل کر کے جون میں 90 روز کی عبوری حکومت پر اتفاق کر لیا جائے جو اگست میں انتخابات کا انعقاد کروا دے۔ فقط انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کافی نہیں ہوگا، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر سبھی جماعتوں میں اتفاق رائے ہوگا تاکہ انتخابات کے نتائج پہ نیا سیاسی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور سلامتی کی پالیسیوں میں بھی کڑوی گولیاں کھانے پر سب کو تیار ہونا ہوگا۔ معاشی بحران بدقسمتی سے پورے کر و فر کے ساتھ آن پہنچا ہے اور اس کا کوئی فوری حل نہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی اقدامات کے ساتھ ساتھ درمیانی اور لمبی مدت کی حقیقی اصلاحی اقدامات اور منصوبہ سازی کی ضرورت ہے۔ پھر بھی اگلی 2-4 حکومتیں معاشی بحران کو سنبھالنے میں خرچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سوال اور چیلنجز بڑے ہیں اور حل دشوار اور پیچیدہ تر۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ پہلا بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستانی قومی سلامتی کی عسکریت پسند ریاست کے طور پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب ہیں اور بھارت کے $600 ارب سے اوپر ہیں۔ افغان جہاد اسٹریٹجک گہرائی کی بجائے گہری کھائی بن گیا ہے۔ اب تو افغان طالبان نے پاکستان کے پورے شمالی مغربی علاقے کے ساتھ ساتھ کشمیر تک افغان راجدھانی کے ابدالی خواب کا نقشہ بھی شائع کر دیا ہے اور تحریک طالبان پاکستان اور برصغیر کے داعش نے غزوہ ہند کا آغاز پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے جہاز سے شروع کر دیا ہے، جبکہ جاری دفاعی بجٹ کے لیے قرض ملنے کی امید کم ہے اور اگر کچھ ملا بھی تو کن شرائط پر؟ سب سے پہلے تو دفاعی کمر کسنے کی ضرورت ہوگی اور طاقتور اس پر راضی بھی ہوں گے یا نہیں۔ ملک کے اندر جاری شورشوں کا سیاسی حل تلاش نہ کیا گیا تو پھر بیرونی طاقتوں کے کھل کر کھیلنے کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ رہا ہائیبرڈ سیاسی نظام تو اس کا خمیازہ اس کے موجودین بھگت رہے ہیں۔ اس کی نوک پلک سنوارنے کی بجائے سیاست سے کنارہ کشی کا ادارتی تقاضا بڑا چیلنج ہوگا۔ شکر ہے کہ نئے آرمی چیف صفحہ اول سے غائب ہیں اور ISPR تعیناتیوں پر بھی خاموش ہے۔ فوج کو سول معاملات سے علیحدہ کرنے اور کارپوریٹ دائرہ عمل کو محدود تر کرنے میں ہی سول سوسائٹی کی عافیت ہے۔ امتیاز عالم کے بقول سب سے بڑا چیلنج جو کہ بنیادی تضاد بھی ہے وہ سول ملٹری تعلقات ہیں جن کا آئین کی روح کے مطابق اثر نو تعین ضروری ہے۔
इसमें पहली शर्त तो यह है कि अफवाज मां सिवाय दिफा के तमाम मामलात से खुद को सख्ती से अलहदा करें और दूसरी शर्त यह है कि सियासतदान अफवाज को सियासत में मुलविस करने के बजाय अपने मामलात आपस में इफ़हाम व तफहीम से हल करने की ना सिर्फ कोशिश करें बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी और समाजी क़ुव्वतों के माबैन एक नए मीसाक की बुनियाद डालें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।